سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، گزشتہ روز ایک علماء اور مشائخ کانفرنس جو ہے وہ ہوئی، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بھی جو ہے وہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا، ایک دو ٹوک پیغام بلکہ دیا کہ اسلامی ریاست کے خلاف جہاد کا کوئی حکم نہیں دے سکتا، اور ساتھ میں انہوں نے علماء کرام پر بھی جو ہے وہ زور دیا کہ وہ قومی وحدت کو جو ہے وہ بالکل ایسا رکھیں جیسے یہ ٹاپ جو ہے ایک پرائیورٹی ہو۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا کانسیپٹ ہے وہ ایک ہی ہے، اور جو مسلح جتھے اس ٹائم پر اس ملک کے مختلف علاقوں کے اندر خصوصی پاک افغان بارڈر پر انہوں نے جو ہے ایک شور جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے، ان کے خلاف بھی انہوں نے ایک بہت کلیئر کٹ سٹینڈ جو ہے وہ دیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ کل کابل یونیورسٹی میں تقریباً 1000 سے اوپر علماء کرام ان کو بھی جو ہے وہ جمع کیا گیا تھا، اور وہاں سے بھی ایک کافی پاورفل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی ہے، جس کو آج فارن آفس نے اس پر جو ہے وہ بات بھی کی ہے کہ گارنٹیز پھر بھی جو ہے وہ چاہیے ہوں گی، لیکن اس میں 3 پوائنٹس جو ہے وہ چیدہ بتائے گئے ہیں، جس کے اندر پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی کسی دوسرے ملک کے خلاف۔ دوسرا اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ تھا کہ کوئی بھی افغان جو ہے وہ کسی اور جگہ پر کسی اور ملک میں جہاد جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور پھر جو اس کا تیسرا جو اہم پوائنٹ تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ اگر افغانستان کے اوپر باہر سے کوئی اٹیک جو ہے ہوتا ہے تو ان کے خلاف بھی وہ ایکشن جو ہے وہ لیں گے اور جہاد ان پر جو ہے وہ فرض کیا جائے گا۔ اس کو انٹرپریٹ جو ہے وہ کیسے کیا جائے ان دونوں کانفرنسز کو، اور ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ آ رہی تھی کہ فتویٰ جو ہے وہ دیا جائے کہ پاکستان کے خلاف اٹیکس جو ہے وہ نہ ہو افغانستان سے، تو آیا اس کو اس زمرے میں دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے؟ ان ساری باتوں کو آج ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب، جو اسلامک ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج ٹائم جو ہے وہ دینے کے لیے۔ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جی جی، سب سے پہلے تو جو افغانستان کا پارٹ ہے اس پہ جو ہے وہ تھوڑی بات چیت جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جو 3 پوائنٹس بتائے گئے ہیں افغانستان کی طرف سے، 5 تھے اس فتوے کے اندر، لیکن اس میں کوئی نئی بات جو ہے ہم نے نہیں دیکھی، یہ ایک سٹانس ان کا تھا، اور ایسا لگتا ہے جیسے جو میوچل کوششیں جاری تھی دوست ممالکوں کی طرف سے، وہ آخر میں اس لائے عمل کے طریقے سے جو ہے وہ نظر جو ہے وہ آئی ہیں۔ لیکن آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے ایک اسٹرانگ فرم سٹینڈ لیا تھا، یہ اس کی آؤٹ کم ہے، اور پاکستان کی طرف سے ایک جسٹ، فیئر اور فرم ڈیمانڈ تھی کہ افغانستان کی طرف سے ٹیررزم کو روکنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ ان میں سے یہ جو 3 پوائنٹس ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے ہیں، اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ لوکل کنوینئنس کے لیے، لوکل آڈینس کو کرنے کے لیے ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ایڈوانسمنٹ ہے، ناٹ سفیشینٹ ایڈوانسمنٹ، لیکن ایک اچھی ایڈوانسمنٹ ہے۔ اور اگر کوئی شخص ریلیجس موٹیویشنز کی بنا پر پاکستان کے خلاف کچھ کرتا تھا، یا کسی اور ملک کے خلاف افغانستان کے اندر سے بیٹھ کے وہ انتشار پھیلانے کو، دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو جہاد کہتا تھا، تو اس سٹیٹمنٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے اور وہ دہشت گردی ہے۔ ایک تو یہ اس کا فیوچرسٹک امپیکٹ ہے۔ دوسرا اس کا جو بہت اہم امپیکٹ ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب، اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا کہ وہاں ریکوگنائز کیا گیا کہ افغانستان کے اندر ایسے گروپس موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے جتھے موجود ہیں جو دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف۔ تو یہ میں 2 چیزیں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی ہیں، سفیشینٹ ہیں، اور افغانستان کی حکومت کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی مسلح افواج، ان کی افغانستان کے ساتھ ان بلٹ کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم کلچرلی بھی، ریلیجسلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ہم جتنا مرضی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لیں، ہمارے جو کامن پوائنٹس ہیں وہ لڑائی والے پوائنٹ سے زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے افغانستان میں جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے
تو وہ تکلیف ایک لحاظ سے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان دہشت گردی کو بھی برداشت کرے اور افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھے. ان میں سے ایک چیز ہونی ہے، یا تو افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے یا پھر افغانستان کی طرف سے جو مداخلت ہو رہی ہے. اچھا، اسی سے جڑا ایک اور سوال، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے شاید یہ اٹیکس کا سلسلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو فکری بنیاد ہے اس فکری بنیاد کو تو یہ چیز ہلا رہی ہے، اور یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سفیشینٹ نہیں ہے، لیکن رائٹ ڈائریکشن کے لیے ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. اگلا سٹیپ ابھی ایک باقی ہے، اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ جو ان کے اسپرچل لیڈر ہیں ان کی طرف سے فتویٰ آئے جیسے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، اور وہ کلیئر کٹ ان چیزوں کو حرام کراتے. لیکن جس طرح کلیئرٹی کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ پاکستان کے علماء نے پیغام پاکستان میں ایک موقف دیا ہے، اسی قسم کے موقف کی ضرورت ہے. اگر مگر اف بٹس کے سے ہٹ کے ایک اسٹیٹ فارورڈ سمپل بات جو ہر شخص کو سمجھ آئے، وہ یہ کہ نہ پاکستان نے افغانستان کے اندر کوئی مداخلت کرنی ہے، نہ افغانستان نے پاکستان کے اندر مداخلت کرنی ہے. دونوں ملکوں نے مل کے رہنا ہے، اور ورنہ اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ بہت سویر ہوں گے، اور خاص طور پہ افغانستان کے لیے بڑے چیلنجنگ ہوں گے. ہیومن کرائسس وہاں پہ آ سکتا ہے. یعنی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ طالبان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ بہیو لائک ریجیم یا ایک جتھے کے طور پہ نہ بہیو کرے، بلکہ دے شوڈ بہیو لائک اے ماڈرن نیشن اسٹیٹ. اور جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے. اچھا، ایک پرسپشن آتا ہے وہ یہی ہے کہ دوست ممالکوں نے جو ہے وہ شاید وہ کوششیں کی ہیں، اور جتنی بھی ڈپلومیٹک جو ہے وہ پریشرز اپنائے گئے اس وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جو ایک طرح سے جو ہے وہ ٹھیک بھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں ابہام جو ہے وہ ضروری ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ نیکسٹ سٹیپس جو ہے وہ کیا ہوں گے جو پاکستان کو مکمل طور پر سیکیور کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ ان کے جو سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ، ان کی طرف سے ایک فتویٰ آئے کہ جو بھی دہشت گردی کرے گا پاکستان کے خلاف، یہ جہاد نہیں ہے، یہ شرپسندی ہے، دہشت گردی ہے اور حرام ہے. یہ کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ چاہیے، اور حقیقت بھی یہ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ بالکل ایک کلیئرٹی ہے. کلیئرٹی کے ساتھ اسلام کے اصولوں کے مطابق یہی ایک فتویٰ بنتا ہے جس کو دینے کی ضرورت ہے. اب آپ یہاں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی نیشن سٹیٹس ہوتے ہوئے فتوے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، بائی اینڈ لارج جو افغانستان کے اندر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنل فنکشنل نہیں ہے، وہاں پہ شریعہ کے نام پہ ہی اتھارٹی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے فتوے کے ذریعے وہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے، اور ان ٹیررسٹ گروپوں کو جو ہے وہ دہشت گردی سے باز کریں گے. لیکن آپ جو ہے وہ سی وی اور پی وی کے ڈومین کو بہت کلوزلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک آئیڈیولوجیکل پیرامیٹر ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ بات کر دی گئی، لیکن اس کا کوئی فزیکل ایگزامپلیفیکیشن بھی تو ہوگی. ویسے ہی تو لوگ نہیں وہ کریں گے کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ پھینک دیں گے اور کل صبح جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ بند کر دیں گے. اس کا اور آگے بھی تو کوئی طریقہ کار جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. آپ میرے بھائی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہاں اس پورے خطے میں پاکستان اور افغانستان کی جو یعنی کانفلکٹ زون ہے، اس کے اندر 3 قسم کے بزنس ہیں. ایک بزنس آف ٹیررزم ہے، ایک بزنس آف سیکٹیرینزم ہے، اور ایک ریلیجس بزنس ہے. یہ صرف ٹیررزم یا دہشت گردی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری انڈسٹری ہے. تو وہ انڈسٹری آسانی سے نہیں ختم ہوگی، لیکن اس فتوے سے ان کی فکری بنیاد جو ہے اس پہ ایک کاری ضرب پڑے گی. تو اس لحاظ سے، کیونکہ جب آپ کسی کی فکری بیس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی جو موٹیویشن ہے نا، یا ان کی لیجیٹیمیسی ہے جس کے ذریعے وہ انسپائریشن لیتے ہیں، وہ انسپائریشن ختم ہو جاتی ہے. اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے. واپس آ کر میں جو پاکستان کے اندر ایک علماء و مشائخ کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس حوالے سے بھی آپ سے جو ہے پوچھوں گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا ضیاء الحق صاحب، کل پاکستان کے اندر بھی ایک کانفرنس جو ہے وہ ہوئی علماء مشائخ کی، جس میں بھی اسی ٹاپک کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی کہ پاکستان کی سرزمین یعنی اسلامی ریاست کے خلاف جہاز جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ ناجائز ہے، اور بہت کلیئر ایک میسج جو ہے وہ دیا گیا تمام جو بھی آڈینس تھی ان کو، اور یہی بات جو ہے وہ پیغام پاکستان میں ہم کنٹینیوسلی جو ہے وہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آئے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو علماء اور جو دیگر ریلیجس سیگمنٹس جو بیٹھے ہوئے تھے، میسج تو بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا، لیکن جو ایریاز ہیں جہاں پر ان کی پینیٹریشن ہے ایسے گروپس کی، ان کے اوپر یہ کوئی اثر جو ہے وہ رکھتا ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں. میں سب سے پہلے تو یہی آپ کا جو سوال ہے کہ کیا اس کا اثر ہے، تو اس کا بہت اثر ہے. لیکن یہ بڑے پرومیننٹ علماء ہیں. یہ ان میں سے کئی علماء ایسے بھی ہیں جن کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان گروپوں کے اندر انوالو ہیں. تو ایک لحاظ سے تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے. لیکن اس کی ایک دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ ایک بہت کلیئر میسج، اس میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ میسج گئے. ایک میسج تو یہ گیا کہ ہماری سویلین اور ملٹری لیڈرشپ وہ ان تمام ایشوز کے اوپر ایک ہی آواز رکھتی ہیں اور اتحاد اور اتفاق ہے. دوسرا میسج اس میں بہت اہم گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ریاست نے علماء، مشائخ اور ریلیجس لیڈرز کو ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ امپورٹنس دی ہے. یہ پہلی کانفرنس نہیں ہے، یہ کنزیکٹو ہے. اور ان کانفرنسز میں میں نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو ہیں وہ بہت ٹائم دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ان کے کوشچنز لیتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، اور ان کی جو دلائل ہیں وہ روٹڈ ان ریلیجس آرگومنٹس ہیں. جو فیلڈ مارشل نے کل جو گفتگو کی، 1.5-2 گھنٹے کی ان کی گفتگو، اور اس کے بعد کوشچنز آنسر، اور وہ کوشچنز بالکل اوپن کوشچنز تھے، فرینک کوشچنز تھے. اس کا مطلب وہ کنورسیشن کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے، ڈائلاگ کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے، جس کے ذریعے مختلف سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا ہے. اور آپ کو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے ہماری خاص طور پہ ISPR کے ذریعے یہ کنجیکٹو ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے. اس میں یونیورسٹیوں کے بچے بچیاں شامل ہیں، اس میں پروفیشنلز شامل ہیں، اس میں علماء شامل ہیں، اس میں وائس چانسلر شامل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے، کیونکہ اس ایفرٹ کے ذریعے ہماری جو اسٹریٹجی ہے، ہماری جو اس وقت پالیسی ہے، وہ کوہرجن کی بجائے کنوکشن کے ساتھ متحد ہو کر امپلیمنٹ کرنے کی طرف. بٹ دس وڈ ریکوائر اے مچ لارج اسٹریٹجی. جی اچھا، اس میں اب میری جو علماء سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ علماء اس میسج کو صرف حکومت کے میسج کے طور پہ نہ لے، وہ اس کو اپنا میسج بنائے. جو اوپینین علماء نے پیغام پاکستان میں دی ہے، علماء اس کو اون کریں، اس کو پروموٹ کریں، اور اس کو گراس روٹ لیول تک نیچے لے کے جائیں. یہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے پروگراموں میں بیٹھ کے اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرے، بلکہ وہ کمٹمنٹ جو ہے کلاس روم کے اندر، درس کے دوران، مسجد کے ممبر میں، یہ وہاں سے آگے پینیٹریٹ، یعنی ایک نیشنل ڈسکورس بننا چاہیے. اور جب یہ ڈسکورس بنے، دیکھیں نا، ایک ہی بات، ایک ہی آواز، ایک ہی پیغام جب ہم بار بار سنیں گے تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، اور اس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. اچھا، ایک ون لاسٹ کوشچن. ایک تو جب ہم آئیڈیالوجیکل پیٹرنز کی بات کرتے ہیں تو آئیڈیالوجیز یوزلی اگر امارت کے ذریعے یا اسٹیٹ ہوڈ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ لیڈرشپ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، اور وہ والے لوگ ہوتے ہیں جو شاید اس مکتبہ فکر سے یا اس سوچ کے حامی ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی سائڈ سے یا بارڈر ایریا لے لیتے ہیں جہاں پر یہ مسئلہ زیادہ ہے، وہاں پر تمام جتنے بھی گروپس ہیں وہ سب کے سب ریپرزینٹیٹیو ایک ہی آئیڈیالوجی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی آئیڈیالوجیز میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے ٹیرر. اصل ان کا ہدف ٹیرر ہے اور فائنانشل بینیفٹس ہیں، اور ٹیررسٹ آن رینٹ ہیں، وہ اویلیبل ہیں، جو بھی پیسے دے دے وہ ان کو استعمال کر لے. پھر وہ دوسرے معصوم لوگوں کو یوز کرنے کے لیے یا اپنے فیسیلیٹیٹرز کو انگیج کرنے کے لیے وہ ریلیجس سلوگنز کو
یا ریلیجس ٹیچنگز کو ڈسٹارٹ کر کے استعمال کرتے ہیں. تو ان کی آئیڈیالوجی کوئی اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ جس کا ہم توڑ نہ کر سکتے ہوں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو کوئی شخص جو سلیم الفطرت آدمی ہے, جو پڑھا لکھا آدمی ہے, جس نے باقاعدہ دین کو پڑھا ہے, آپ کو ٹیررسٹوں کی آئیڈیالوجی کو انڈورس کرتا ہوا نہیں ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سلوگنز کے اندر, یعنی اکثر ٹیررسٹ جو پکڑے جاتے ہیں ان کو تو ریلیجن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, نہ ان کو نماز آتی ہے, نہ ان کو بیسک ٹینٹس آف اسلام کا پتہ ہے. وہ صرف ایک جتھے کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ سلوگنز کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیے آئیڈیالوجیکل چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے. اس میں جو چیلنج بڑا ہے نا وہ ہے ہمارے اندر سیکٹیرین ڈیوائڈ. جو سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بعض اوقات فیتھ پیچھے رہ جاتا ہے, سیکٹ پہلے آ جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے جب پیغام پاکستان کی لانچنگ ہوئی تو انہوں نے اسپیچ میں کہا کہ میں جب اتحاد امت کی بات کرتا ہوں تو کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مسلک کو چھوڑ کے دین کی بات کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلک کو پیچھے کریں اور دین کو آگے لائیں, اور اس چیز کو سمجھیں کہ مسالک جو ہے وہ دین کے اندر ہے, دین مسلک کے اندر نہیں ہے. اس وقت جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ کہ ہم مسلک کو بطور دین پیش کر رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ سیکٹیرین ہے وہ ریڈیکل ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ہوگا, اور ہی ہیز دا پوٹینشیل ٹو بیکم اے ٹیررسٹ. وہ اس لیے ہمیں ہمارے علماء کو اس چیز کی طرف لے کے آنا چاہیے کہ ہمیں سیکٹیرینزم سے بچانا چاہیے. دیکھیے, اور سیکٹیرینزم اور جو ڈفرینسز آف اوپینین ہے اس میں فرق ہے. ڈفرینسز آف اوپینین ہونی چاہیے, یہ ایک اسٹرینتھ تھا, لیکن آپ ڈفرینسز آف اوپینین اس کو بتا سکتے ہیں جس کے پاس فنڈامنٹل نالج ہے. آپ ڈفرینسز آف اوپینین کو ایک کامن لے مین کے پاس, ریڈی والے کے پاس, یا ایک کامن آدمی جس کو دین کا کوئی بنیادی علم بھی نہیں ہے اس کے پاس لے جائیں گے تو وہ تو پھر قتل و غارت کے لیے ایک پوٹینشیل. اٹس این انٹرسٹنگ پوائنٹ, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کی کمی ہے. ناظرین, گفتگو جو ہے وہ آپ نے ضیاء الحق صاحب کی اور کافی انٹرسٹنگ تھی. ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ جو کنورجنس پوائنٹ ہے پاکستان کے اندر جو علماء مشائخ کی جو کانفرنس ہوئی اور جو افغانستان کے اندر علماء اور ٹرائبل ایلڈرز کی جو میٹنگ ہوئی, اس میں ایک چیز تو کامن ہے کہ پرابلم ہے. اب وہ پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ کیا ہے اس کی ایک نشاندہی تو ہو گئی ہے, لیکن ابھی اس میں مزید کام جو ہے وہ باقی ہے. تو ایک کیئرفل ایسٹیمیٹ کے ذریعے یہ کہنا کہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ انہی اسٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ ہو جائے گا وہ تو مشکل لگتا ہے, لیکن obviously there is room for more diplomacy and more work. پروگرام میں آگے بھی اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.